بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بالآخر پاکستان میں ایک دفعہ پھر آزاد عدلیہ پر حملہ کرنے کے بعد، اس عدلیہ کو پوری طرح سے کنٹرول کرنے کے بعد 26ویں آئینی ترامیم منظور کرا لی گئی ہیں، اور وہ 26ویں آئینی ترامیم کل شام کو سینٹ سے اور پھر اس کے بعد رات کی 3:30 پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کی ووٹنگ سٹارٹ ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان جو پچھلے 2 مہینے سے مشاورتی مرکز بنے ہوئے تھے، آخرکار انہوں نے بھی اس ترمیم کی حمایت کر دی۔ حالانکہ باہر کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس کی ووٹنگ کی بائیکاٹ کرے گی تو ہم بھی بائیکاٹ ہی کریں گے۔ پر یہاں پر 2-4 چیزیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ آئینی عدالت علیحدہ سے نہیں بن سکی، ایک آئینی بینچ کے اوپر انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا، اس ترمیم میں مسودے میں ایڈ کیا گیا، اور بھی کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ آپ کہہ سکیں جنہیں کہا جا سکتا تھا کالا قانون۔ پر ابھی جو آئینی ترامیم پاس کرائی گئی ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا نقصان پہنچا، یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے چلیں ان کے اوپر جن لوگوں نے اس میں ووٹنگ میں شمار کیا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں BNP کے اوپر، بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے، جس کے سربراہ اختر مینگل صاحب ہیں۔ ان کے 2 سینیٹرز کی حمایت سے سینٹ میں حکومتی جو پارٹیز ہیں انہوں نے یہ بل منظور کرایا۔ سردار اختر مینگل جو ہیں انہوں نے ان دونوں سینیٹر سے فی الفور استعفیٰ دینے اور سیٹس چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور یہ سفر جب شروع ہوا تھا، اس سفر کے لیے راستہ ہموار کیا گیا تھا جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قانون کو اس طرح استعمال کرنے کی کوشش کی، آرٹیکل 63A میں ایسی رد و بدل کی گئیں جس سے ایک پارٹی پالیسی کو نظر انداز کر کے لوگوں نے ووٹ دیے، اور یہ کالا قانون عدلیہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا ہی گلا گھونٹ کر بیٹھ گئی ہے۔ اس عدلیہ میں قاضی فائز عیسیٰ کا نام اب سر فہرست لکھا جائے گا، جس پہ رات کو بیرسٹر گور علی خان نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ بڑے بڑے چیف جسٹس گزرے، پر جسٹس منیر سے بڑے وہ قاضی فائز عیسیٰ گزر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ آئینی ترامیم ہوئی، اس کے ساتھ 4 لوگوں کو لایا گیا پارلیمنٹ ہاؤس میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھے، جنہوں نے آزاد حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے ووٹ جیتے تھے، جنہوں نے آزاد حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ لے کر ووٹ جیتے تھے۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے، ان لوگوں نے پیسے کے عوض خود کو بیچا، ایک انسان نے اپنے بھائی کا خون تک بیچ ڈالا۔ اس انسان کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں میرے خیال میں کم ہیں۔ اس وقت اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں تو پارلیمنٹ میں 2 طرح کے لوگوں کا قبضہ ہے۔ ایک وہ جو کہ سیاسی خاندان ہیں جن کی نسلیں چلتی آ رہی ہیں پارلیمنٹ میں، جو نسل در نسل پارلیمنٹ پہ قابض ہوتے آ رہے ہیں۔ دوسرے وہ جو آمرانہ سوچ کے مالک ہیں، جن کو صرف ایک ہی چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں کبھی بھی آمرانہ نظام کو ختم نہیں ہونے دینا، اور ہم نے اپنی آمرانہ طاقتوں سے پورے پاکستان پر اپنا قبضہ رکھنا ہے، پورے پاکستان پر اپنی اجارہ داری رکھنی ہے، پورے پاکستان کے قانون کو جب چاہے جس طرح چاہے ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ جو 4 لوگ لائے گئے پارلیمنٹ میں، ان کے اوپر اگر میں تفصیل سے بات کروں تو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے مبارک زیب NA 8 باجوڑ سے، جس کا تعلق ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 1998 میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پیدا ہونے والے 26 سالہ مبارک زیب
سابقہ قبائلی علاقے میں قومی اسمبلی NA 8 باجوڑ اور صوبائی اسمبلی PK 22 کے دونوں نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ جب مبارک زیب نے شروع میں کچھ باتیں کرنا شروع کی تھیں کہ اب میں پارٹی میں شمولیت اختیار کروں گا نہیں کروں گا، نیشنل اسمبلی میں آؤں گا یا صوبائی اسمبلی میں آؤں گا، اس وقت مجھے اس انسان پر آپ کہہ لیں کہ 70% شک ہو چکا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا۔ اب یہ اس انسان کا راستہ کیسے بنا قومی اسمبلی کا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ان کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا ریحان زیب، جو بہت ہی گراؤنڈ لیول کا ورکر تھا۔ اگر ریحان زیب کی کمپین اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو مبارک زیب وہاں نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو مبارک زیب کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی خدمات نظر نہیں آئیں گی۔ مبارک زیب صرف اٹھا اور اس کو ایک لاٹری ملی اپنے بھائی کی بدولت، اپنے بھائی کے خون کی بدولت، اپنے بھائی کے قتل کے بدولت لوگوں نے ہمدردی کا ووٹ دیا۔ ہم نے بہت زیادہ تنقید کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر، انہوں نے مبارک زیب کو ووٹ کیوں نہیں دیا، انہوں نے مبارک زیب کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا۔ پر آج ہم اس چیز پر پچھتا رہے ہیں کہ شاید لیڈرشپ نے اس وقت صحیح فیصلہ کیا تھا، پر لوگ اس وقت نہیں سمجھ پائے تھے کہ آخر لیڈرشپ نے اس وقت کیا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کے لیے قومی اسمبلی نہیں بنی۔ قومی اسمبلی 3 طرح کے لوگوں کے لیے بنی ہے۔ ایک میں نے بتایا آمرانہ سوچ، سیاسی خاندان، اور ایک خاندانی لوگ آ سکتے ہیں اس میں۔ خاندانی لوگوں سے مراد جناب عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں، جنہوں نے پچھلے 12-15 سال سے پارلیمنٹ میں رہ کے ایک زبردست میسج دیا کہ پارلیمنٹ بغیر آمرانہ سوچ، بغیر سیاسی خاندانوں کے چل سکتی ہے۔ پر مبارک زیب پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکن پشتون بیلٹ قبائلی علاقے پوری طرح سے غم و غصہ میں ہیں۔ مجھے ایک بار بھی نظر نہیں آیا کہ مبارک زیب نے کہیں پر اپنے ریحان زیب بھائی کے لیے کوئی مقدمہ لڑا ہو جہاں پر اس نے یہ کہا ہو کہ میرے بھائی کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ میرا ایک سوال ہے یہاں پر، اور آپ لوگوں نے اس سوال کا جواب دینا ہے، کیونکہ یہ سوال بار بار میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اپنے ہی بھائی کو سائڈ پر کر دیا گیا ہو، اپنے ہی بھائی کی طرف سے۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے بارے میں پوری دنیا کو بتانا چاہیے آخر ریحان زیب کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ خدا نہ خواستہ اس کے پیچھے اس کے بھائی کا ہاتھ ہو، جس نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ کم از کم ارب روپے میں بک کر اپنا ووٹ دے کر وہ یہاں سے اپنے علاقے کی طرف تو نہیں جا پائے گا۔ مجھے نہیں لگتا اگر وہاں جا کر اس طرح آزاد گھومے گا پھرے گا تو شاید اس کے ساتھ بھی وہی عمل ہوگا جو باقی لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اگلے جو امیدوار ہیں جناب عثمان علی۔ عثمان علی قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے چکے ہیں۔ انہیں 2024 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی اور انہوں نے NA 142 ساہیوال سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اب یہاں پہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، آیا کہ ساہیوال کے لوگ عثمان علی کے لیے جینے کے راستے بند کرتے ہیں یا اس سے احتساب مانگتے ہیں یا نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ عثمان علی 2024 کے عام انتخابات میں انتخابی نشان مور پر کامیاب ہوئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عثمان علی صاحب کے ساتھ ساہیوال کی عوام کیا کرتی ہے، کیونکہ ساہیوال کی عوام نے اس دفعہ صرف اور صرف عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ مبارک زیب کی اگر ہم بات کریں تھوڑی سی اس کے ساتھ ساتھ، جو کہ میں بھول چکا تھا، مبارک زیب نے اپنی ساری کمپین عمران احمد خان نیازی صاحب کی تصویر پر کی ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب کے بیانات پر کی ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب کے نام پر کی ہے۔ اس کے باوجود اتنی بڑی غداری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرنا شاید کوئی خاندانی لوگ یا نسلی لوگوں کا کام نہیں ہوتا، جس میں شیخ رشید کہا کرتے ہیں کہ اصلی اور نسلی لوگوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ نہ مبارک زیب اصلی نکلا، نہ مبارک زیب نسلی نکلا۔
اس کے بعد اورنگزیب کھچی پر بات کرتے ہیں۔ اورنگزیب کھچی صاحب جو ہے نا جی، بلکہ ان کو اب صاحب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی توہین کی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ایک غداری کی ہے۔ 2024 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی اور انہوں نے NA 159 وہاڑی سے قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی۔ 2024 کے عام انتخابات میں اورنگزیب کھچی کا نشان حقہ تھا۔ یہ پیور پاکستان تحریک انصاف کے یہ کینڈیڈیٹ ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ کیا تھا۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ جب تک پیسہ ہے ووٹ چلے گا۔ تیسرے نمبر پر موجود ہیں جناب ظہور قریشی صاحب۔ اب وہاڑی کے لوگوں نے اورنگزیب کھچی صاحب کا کیا کرنا ہے، ان کا کس طرح محاصرہ کرنا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے، یہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اور ابھی یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان دونوں کو پارٹی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ظہور قریشی صاحب، بلکہ ان کو بھی صاحب نہیں کہنا چاہیے، ظہور قریشی 2024 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی اور انہوں نے اسی کی مدد NA 146 خانے وال 3 سے کامیابی حاصل کی۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج تک جنوبی پنجاب نہ تو کبھی کھڑا ہو سکا، نہ تو کبھی جنوبی پنجاب نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے بکاؤ لوگ، گھٹیا سوچ کے لوگ، اصلی اور نسلی اور خاندانی لوگ اس میں شمولیت اختیار نہیں کرتے۔ جنوبی پنجاب سے آج تک کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں نکلا سوائے شاہ محمود قریشی کے۔ شاہ محمود قریشی کے خاندان پر بھی باتیں کی جا رہی ہیں جس کی میں مکمل تردید کروں گا۔ شاہ زین قریشی کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ وہ بک چکا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس چیز کی تصدیق ہے کہ وہ اس وقت اداروں کے پاس ہے؟ کیا آپ کے پاس اس وقت کسی چیز کی کوئی ایویڈنسز ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ زین قریشی اس وقت اداروں کی تحویل میں ہے؟ یا کیا آپ نے یہ دیکھا کہ زین قریشی قومی اسمبلی میں لائے گئے؟ یا کیا آپ نے دیکھا کہ زین قریشی نے پیسے لیے؟ اس وقت یہ بات کر دینا بڑا آسان ہے کہ زین قریشی بک گیا، بٹ زین قریشی کے والد کی اگر آپ خدمات دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو آپ اپنے یہ جو اٹھ رہا ہے آپ کے دماغ میں بہت بڑا فطور جسے کہتے ہیں، آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، آج بھی وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ جس طرح عمران احمد خان نیازی صاحب جیل کاٹ رہے ہیں اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب جیل کاٹ رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ایک فیک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے جس میں شاہ محمود قریشی کے امیج کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں شاہ محمود قریشی کی قربانیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک کہ کسی قسم کا پروف سامنے نہ آئے تب تک میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس چیز سے تو گریز کریں کہ شاہ محمود قریشی یا اس کے خاندان نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران احمد خان نیازی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی غداری کی ہو، لہٰذا اس چیز سے اوائڈ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب نے آج بہت بڑی بات کر دی ہے۔ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو وہ جو سینیٹرز ہیں، جو 2 سینیٹرز BNP کے ہیں جنہوں نے آئینی ترامیم میں ووٹ دیا، ان کو سیٹ چھوڑنی چاہیے، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، نہیں تو پارٹی پالیسی کے حساب سے ان پر کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر ایک اپاہج جمہوریت ہے۔ اور جو تیسرا سب سے بڑا انہوں نے کامنٹ پاس کیا میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کے دوران، ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت سے روکنے کے لیے ترمیم کیوں نہیں لائی جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جائے گا کون؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کس قسم کی ترمیم لائی جا سکتی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کس چیز کے پروفز ہیں ان کے پاس کہ یہ کچھ کر سکیں؟ سب کچھ تو بلائنڈ ہے نا، بالکل ہی بلائنڈ ہے۔ تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ ترمیم دراصل بعض اداروں کی بالادستی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے لائی گئی ہیں۔ سر، سپریم کورٹ مستحکم نہیں ہوگا، اس سے بالکل مستحکم نہیں ہوگا۔ جو سپریم کورٹ کے ساتھ کر دیا گیا ہے
میرا نہیں خیال کہ وہ مزید اس سے مستحکم ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو ادارہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں ان کی اس روش کو روکنے کے لیے کیوں ترامیم نہیں لائی جاتی تاکہ ان اداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ نہ صرف الیکشن میں مداخلت سے دور رہیں بلکہ سیاسی جماعت اور الائنس بنانے سے بھی پرہیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اداروں کی مداخلت کی ایک تاریخ رہی ہے۔ عدلیہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے اور پارلیمنٹ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ تو تمام معاملات میں ہی مداخلت کرتی ہے۔ یہ تھی جناب سردار اختر مینگل صاحب کی گفتگو۔ اس کے ساتھ جو سب سے بڑا سوال جنم لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کیوں خاموش ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کیوں خاموش ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کیوں خاموش ہے؟ کیا آج عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد کوئی احتجاج کا کوئی حکمت عملی تیار کی جائے گی؟ کیا آن گراؤنڈ پر آئیں گے یہ لوگ، یا کیا چیزیں بیک اینڈ پہ سیٹ ہو چکی ہیں، یا کیا معاملات ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف خاموش ہے؟ لوگوں میں یہ بہت بڑا سوال پایا جا رہا ہے جس کو کلیئر کرنا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا کام ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔